اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سعادت ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی کو لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر ہم جب بھی بات کرتے ہیں عقائد کے بارے میں، اور یہ ہر انسان کا اپنا بھی عقیدہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس فقہ پر اور جس شریعت پہ چل رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا سوچنا یا اپنی فیلنگز تو کچھ نہیں ہے، بس وہ ہے جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ کے ذریعے یا ائمہ معصومین نے بتایا۔ اس کے باوجود بھی کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو بیسک چیزوں سے ہم سے بالکل الگ ہوتے ہیں، مثلا غیر مقلدین، دوسرے عقائد کے طور پر، اور دشمنان اہل بیت کی ان باتوں کو فروغ دینے کے لیے۔ تو ایسے ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، یہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں دو مرحلے ہیں، یعنی عقائد اور احکام کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ایک ہمارا مرحلہ جو ہے دین میں وہ عقائد کا ہے، یعنی بلیفز کا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ عمل کا ہے۔ عام طور سے عقائد کا تعلق اصول دین سے ہوتا ہے، یعنی جس بیس کے اوپر آپ اپنے دین کو مانیں گے، کیا ہے آپ کے دین کی اصل اور حقیقت، وہ ہے اصول دین۔ اور اسلام کے اصول دین تین بہت اہم چیزوں پر قائم ہے، یعنی خداوند عالم کی وحدانیت کے اوپر، رسول اکرم کی رسالت کے اوپر، اور قیامت کے اوپر۔ دو چیزیں اس میں اپنے آپ ایڈ ہو جاتی ہیں۔ جب ہم وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو عدالت کی بات بھی آ جاتی ہے، خداوند عالم عادل ہے، اور جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو خلافت اور امامت کی بات بھی اپنے آپ آ جاتی ہے کہ بعد رسول اللہ کی طرف سے 12 امام منتخب ہوئے، ان کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ یہ عقائد ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم ائمہ کو کس حساب سے مانیں، ائمہ کو کس طرح سے مانیں، رسول کی شان کو کس طرح سے مانیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر ذوات مقدسہ کو ہم کس طرح سے احترام کریں۔ یہ ہر انسان کی معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اس کو عقائد کہہ دیتے ہیں، عقیدہ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ معرفت ہے اصل میں۔ ایک انسان ممکن ہے کہ امیر المومنین سے اس کی جو انس ہو وہ بہت اچھا ہو، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت اس حد تک نہ ہو جس حد تک ہونی چاہیے۔ تاریخ میں مثال موجود ہے، جو معرفت جناب ابوذر کے پاس ہے وہ جناب سلمان فارسی کے پاس نہیں ہے، جو جناب مقداد کے پاس ہے وہ مالک اشتر کے پاس مثلا یا نہیں ہے، یا مالک اشتر کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پر کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو امکان ہے کہ ایک انسان امیر المومنین کا ماننے والا ہو، چاہنے والا ہو، ان کو امام مانتا ہو، خلیفہ بلا فصل مانتا ہو، لیکن اس معرفت پہ نہ پہنچا ہو جس معرفت پہ مالک اشتر پہنچ گئے، جس معرفت پہ ابوذر پہنچ گئے، جس معرفت پہ مقداد پہنچ گئے، جس معرفت پہ عمار پہنچ گئے، جس معرفت پہ جابر بن عبداللہ انصاری پہنچ گئے، جس معرفت پہ اویس قرنی پہنچ گئے۔ یہ دیگر طرح کے افراد ہیں۔ تو ان افراد، یہ مثال اس لیے دی کہ ممکن ہے کہ انسان کی معرفت ائمہ کے سلسلے میں مختلف ہو، تو وہ خاص عقیدہ جو ہے، یعنی جو خاص ہماری بیس ہے، اگر وہ اس کے اوپر مان رہا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کر رہا ہے، رسول اکرم کی رسالت کو قبول کر رہا ہے، ائمہ علیہ السلام کی امامت کو قبول کرتا ہے، معاد کو قبول کرتا ہے، اب ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب وہ معرفت اوپر نیچے ہونا ایک بہت ہی نیچرل سی چیز ہے۔ ایک انسان ایک اسکول میں ایک کلاس میں 50 بچے پڑھتے ہیں، کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ بالکل اسی طرح سے درس کو یاد کرے جس طرح سے استاد پڑھا رہا ہے۔ کوئی بہت بریلینٹ ہوگا، 99% والا اسٹوڈنٹ ہوگا، اور کوئی بہت بریلینٹ نہیں ہوگا، ایوریج ہوگا، اور کوئی بالکل ہی گریس مارکس سے پاس ہونے والا اسٹوڈنٹ ہوگا۔ تو ہم کسی بچے کو لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن اب اس کا لیول جو ہے نالج کا وہ ممکن ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو وہ ٹیسٹ کا لیول ہے، وہ ایگزامز کے رزلٹ کا لیول ہے، لیکن سب لوگ اس کو کلاس، مثال اگر کلاس 6 ہے تو سب اسے کلاس 6 کا اسٹوڈنٹ کہیں گے۔ تو اسی حساب سے اس کی نالج کی گیننگ پاور اور اس کی ایبلٹی اس کو بیان کرنے کی اس کے کلاس کو ڈٹرمائن نہیں کرے گی۔ کلاس اس کی وہی رہے گی جو اس کی 6th ہے، وہ پاس ہو کر 7th میں چلا بھی جائے گا اگر اس نے پاسنگ مارکس حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن آپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے کہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہے کہ بالکل ہی بس پاسنگ اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کے
کیلیبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک انسان عقیدہ رکھتا ہے خدا کی وحدانیت کا، عقیدہ رکھتا ہے رسول کی رسالت کا اور خاتم النبی ہونے کا، اور عقیدہ رکھتا ہے ائمہ علیہ السلام کی ولایت کا اور امامت کا اور معاد کا، تو پھر اس کو ہم مسلمان اور مکتب امامیہ سے تعلق رکھنے والا فرد مانیں گے۔ اب اس کی معرفت کس لیول پہ ہے یہ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کمپیئر کریں، اور ہم ہر انسان کے لیے ایک دوسری چیز اصول دین میں یہ ہے کہ ہر انسان اصول دین میں اپنے حد تک سمجھ کے لیے اس کے اوپر ذمہ داری کہ وہ اپنے لیے دین کو سمجھ لے، دوسرا کیسے سمجھ رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا کی وحدانیت میں نے کیسے سمجھی یہ میرے لیے حجت ہے، آپ نے کیسے سمجھی یہ آپ کے لیے حجت ہے، بس کو ایک ماننا ہے۔ اب وہ ممکن ہے کسی بہت آسان سی مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے یا کسی بہت مشکل مثال سے مجھے سمجھ میں آئے یا اس کا برعکس ہو۔ تو کس نے خدا کو ایک کس مثال کے ذریعے سے سمجھا، کس عقیدے کے ذریعے سے سمجھا، کس کی وجہ سے اس کو سمجھ میں آیا، یہ ہمارا معیار نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایک مانتا ہو خدا کو، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اسی طرح دیگر عقائد ہیں، تو ہم اپنے عقیدے کی بیس پر دوسرے کو نہیں تولیں گے، ہم اسلام کا جو کلمہ ہے اس کے بیس پہ تولیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اب اگر اس بیس پہ کچھ چیزیں بیچ سے ہی الگ ہو جائیں، یعنی کوئی ایسا آ جائے جو اس میں سے پہلی چیز ہی کو نہیں مانتا، یعنی خدا کی وحدانیت ہی کو نہیں مانتا، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ اصول دین میں ہمارا مخالف ہو گیا، اصل اصول میں ہمارا مخالف ہے، جو اصل جس کی وجہ سے اسلام استوار ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا معاملہ بالکل الگ ہو جائے گا۔ یا ایک ایسا آیا جو اللہ کی وحدانیت کو تو قبول کرتا ہے، رسول اکرم کی رسالت کو قبول نہیں کرتا، اس کا معاملہ بالکل ہی الگ ہو جائے گا۔ ایک آتا ہے جو اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، رسول کی رسالت کو قبول کرتا ہے، لیکن ائمہ کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، تو یہ انسان حکم امام سے مسلمان کے حکم میں ہے، لیکن مومن کے والے جو معاملات ہیں اس سے ہم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اب ان لوگوں سے انٹریکشن کیسے کرنا ہے؟ تو ان سے انٹریکشن کرنے کے لیے بہترین طریقہ وہی ہے جو ائمہ علیہ السلام نے اور رسول اکرم نے بیان کیا۔ جو خدا کو نہیں مانتا ہے، کافر کے حکم میں ہے، مشرک کے حکم میں ہے، اس سے معاملات اخلاق کے طور پر اور جو معاہدے ہمارے آپس میں ہوں، مثال کے طور پہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک آفس میں کام کرتے ہیں، آتے جاتے ہوئے ملتے ہیں، تو جو اسلام کی خوبصورت ترین تصویر اخلاقی ہو سکتی ہے وہ آپ اس کے سامنے پیش کریے، تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو کہ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے، میں نہیں مانتا ہوں، لیکن اس کے دین نے اس کو تعلیم دی ہے کہ دوسرے کا احترام کرتا ہے، اس کے دین نے اس کو تعلیم دی ہے کہ یہ وعدے کو پورا کرتا ہے، اس کے دین نے اسے تعلیم دی ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کے دین نے اسے تعلیم دی ہے کہ یہ پڑوسی کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی اس کے سامنے عمل کے ذریعے سے پیش کریں، یقیناً وہ آپ سے متاثر ہوگا اور اسلام سے متاثر ہوگا، اور اگر اس کا برعکس کریں گے تو یقیناً وہ آپ سے متاثر ہو نہ ہو اسلام سے متنفر ہو جائے گا، جو بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اب ایک دوسرا شخص ہے جو خدا کو تو ایک مانگتا ہے لیکن اللہ رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، اس سے ساتھ بھی ہمیں اسی طرح کا برتاؤ کرنا ہے جیسے یہودی اور مسیحی اور زرتشتی اس طرح کے افراد۔ ایک فرد وہ ہے کہ جو رسول کی رسالت کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، لیکن ائمہ کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، بالآخر وہ مسلمان ہے بحکم ائمہ علیہ السلام، بحکم پیغمبر مسلمان ہے، تو وہ اس کے ساتھ ہم مسلمان والی تمام رعایتیں کریں گے، اس کے نام و عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں اگر کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ولایت کے سلسلے میں ہم سے وہ تنفر کا اظہار کرے، براعت کا اظہار کرے، بحث و مناظرہ کرے، تو اس حد تک جس حد تک بحث و مناظرے کی جو شرائط ہیں آپ انجام دیجئے، لیکن باقی معاملات آپ کو اس کے ساتھ ویسے ہی رکھنے جیسے ایک مسلمان کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ اب ایک مرحلہ اور آتے ہیں جو آج کا ہمارا مرحلہ ہے، یعنی انسان اللہ کی وحدانیت کو بھی مانتا ہے، رسول کی رسالت کو بھی مانتا ہے، امیر المومنین کی ولایت اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو بھی مانتا ہے، لیکن مسئلہ عمل میں آ کر کسی مجتہد کی تقلید نہیں کرتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کوئی بھی عنوان دے، اس کے اعمال علماء کی نظر میں اس کے اعمال امکان میں ہے کہ اس کے اعمال مورد قبول نہ ہوں، لیکن اس کا فیصلہ خدا کرے گا، اس کا فیصلہ ائمہ کریں گے، ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ہدایت کا سبب بنیں، اس کے تنفر کا سبب نہ بنیں۔ یہ ہمارا ہی آدمی ہے، یہ کسی وجہ سے ابھی ہمارے بالکل ساتھ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے یا علماء سے متنفر ہے کسی وجہ سے بھی، تو ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، علمی بحث کے ذریعے سے، علمی براہین کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے اس کی ہدایت کی کوشش کریں۔ کسی اور ایپیسوڈ میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر ہم اپنے جوان کو، اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں کہ یہ تو بے دین ہو گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، وہ جو اس کے اندر تھوڑا سا بھی دین باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کو ساتھ میں لینے کی کوشش کرنی
چاہیے کہ نہ جانے کب کے دل میں چراغ جل جائے اور یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ دیکھیں تقلید کا مسئلہ جہاں تک ہے، انسان تقلید میں پہلا مسئلہ تقلید نہیں ہے، پہلا مسئلہ ہے کہ انسان مجتہد ہو، لیکن ہر انسان مجتہد ہو نہیں سکتا، لہٰذا پھر اس کو دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ احتیاط پہ عمل کرے، اور اگر ان دونوں پہ نہیں کر سکتا تو لاسٹ آپشن ہے تقلید کرے، جو ایک عقل مندی کا آپشن ہے کہ ہمیں یہ معلوم، یا تو ہم اتنے ہی کیلیبر رکھتے ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث اور آیت اور روایت اور درایت اور رجال اور تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے حکم فقہی حاصل کر لیں، یہ ہے مجتہد۔ اور ہر انسان کو دعوت عام ہے کہ کوئی بھی آ کے مجتہد ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آ کر زندگی کے 20-30 سال حوض علمیہ میں گزارنے پڑیں گے، یہ کر سکتا ہے فبہا بسم اللہ۔ دوسرا مرحلہ یہ کہ نہیں یہ نہیں کر سکتا، لیکن جتنے مراجع ہیں ان کے بیچ کا ایک نظریہ رکھ کر اپنے اعمال کو انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ 10 مراجع کسی مسئلے کو واجب کہتے ہیں اور 5 مراجع کسی مسئلے کو مستحب کہتے ہیں، اس کام کو انجام دے دے کہ اگر واجب ہے تو واجب ادا ہو گیا، اگر مستحب ہے تو مستحب کا ثواب مل جائے گا۔ 10 مراجع کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں، 5 مراجع کسی چیز کو مکروہ سمجھتے ہیں، اس چیز کو ترک کر دے کہ اگر ترک کیا تو مکروہ کو ترک کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر حرام تھا تو اس حرام سے اس نے اجتناب کیا ہے۔ عام طور سے بہت زیادہ ڈفرینس اس طرح کے مسائل میں نہیں ہے، تو احتیاط کی بنا پر عمل انجام دے وہی اس کے لیے کافی۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا ہے، یعنی نہ وہ مجتہد ہے اور نہ ہی وہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، تب اس کے پاس ایک لاسٹ آپشن اور عقل مندی کا آپشن یہ ہے کہ وہ کسی مرجع کی جو واجب الشرائط ہے اس کی تقلید کر لے، یعنی اس کے بتائے ہوئے طریقے سے فروع دین اور احکامات اسلامی کی رعایت کرے اور عمل کو انجام دے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کام انجام ہی نہیں ہے بالفرض کہ وہ کسی مجتہد کی بات نہیں مانتا لیکن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے ایک طرح سے، تو اگر وہ اسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے جس طرح مراجع نے بتایا ہے، اگر وہ اسی طرح روزہ رکھ رہا ہے جس طرح مراجع نے بتایا ہے، وہ لوگ کسی مرجع کی بات نہیں مانتے لیکن روزہ تقریباً اسی طرح سے رکھتا ہے، وہ لوگ کسی مرجع کی بات نہیں مانتا لیکن نماز اسی طرح سے پڑھتا ہے، تو اس کی نماز انشاءاللہ صحیح ہے، وہ خدا طے کرے گا کہ اس کی نماز قابل قبول ہے یعنی امام مراجع نے بھی اس فتویٰ دیا، اگر کوئی انسان جس کا وظیفہ تقلید کرنا ہو اور وہ تقلید نہ کرے تو اس کے اعمال اس صورت میں قبول ہیں کہ اگر اس نے کسی ایک مرجع کے لحاظ سے عمل کو صحیح انجام دیا ہو۔ تو اب اس انسان کو ہم دین سے خارج نہیں کر سکتے، یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ ہم فوراً اس کو بے دین کہہ کر اس کے اوپر مختلف الزامات لگا کر اس کو اپنی صف سے ہٹا دیتے ہیں، یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، ورنہ ہم اس کو دشمن کا اہل کار بنا دیں گے۔ ہمیں اخلاق کے ذریعے سے اس کو شامل کرنا ہے کہ یہی جو تم کر رہے ہو یہ اگر تم ایک مرجع کی رہنمائی میں کرو تو تمہارے لیے باقی مسائل بھی آسان ہو جائیں گے، یا مجتہد بن جاؤ، جب تم اتنی محنت کر کے ہر چیز کو حاصل کرو اجتہاد کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر نہیں یہ سارے کے علاوہ کوئی ایسی چیز وہ لے آتا ہے جو دین میں نہیں ہے، مثال کے طور پر ائمہ میں سے کسی کی الوہیت کا قائل ہو جائے علیاذ باللہ، یا مثال کے طور پر رسول اکرم کی رسالت کا انکار کر دے، یا عقائد میں کوئی ایسی چیز کو اختراع کر دے جو ائمہ نے بیان نہیں کی ہے، تب بھی اگر وہ باقی چیزوں میں صحیح ہے معتدل ہے تو دھیرے دھیرے اس کو بحث سے، مناظرے سے، بیان سے، اخلاق سے ہم سدھارنے کی کوشش کریں، یہی ہمارا وظیفہ ہے۔ اب ایک آخری بالکل مرحلہ جو شاید 1% بھی نہ ہو کہ نہیں وہ دشمن ہی کے اعلی کار ہیں، وہ انہی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ہدف ہی قوم میں فتنہ برپا کرنا ہے، ان کا ہدف ہی نقصان پہنچانا ہے، ان کا ایک دفعہ کہ انسان عالم کی بات نہیں مانتا، ایک دفعہ کہ عالم کی توہین کرتا ہے مثلا، یا علماء کو نازیبا الفاظ سے یاد کرتا ہے، اور ہم بہت محنت کے باوجود اس یقین پہ پہنچ گئے کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے، تو اس سے ترک تعلق ہی بس کر دینا کافی ہے۔ لیکن اس کو مثال کے طور پر بے دین کہنا، یا اس مثال کے طور پر اس کو کچھ برا بھلا کہنا، ملء عام میں اس کو گالیاں دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس حد تک کہ اس کے یہاں شادی بیاہ نہ کرنا، اس سے بیٹی نہ لینا، اس کے یہاں بیٹی نہ دینا، اور سوشل بائیکاٹ جسے ہم کہتے ہیں، بس اسی حد تک کافی ہے تاکہ وہ دشمن کا سازش میں ہم شریک نہ ہوں۔ لیکن اصل یہ کہ زیادہ تر جوان ہمارے جو ہیں ان کو صحیح چیز معلوم نہیں ہے، تو ہم اگر اخلاق کے ذریعے سے اس چیز کے اوپر عمل کریں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا۔ اب کیونکہ ایک سوال اس میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ بہت زیادہ جو الفاظ یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر شریعت کو بیان کر رہا ہے، تمام فقہ کو بیان کر رہا ہے، عمل پہ زیادہ زور دے رہا ہے،
تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مقصر ہو گیا. اور دوسرا اگر وہ جو زیادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو بیان کر رہا ہے اور بہت اچھی طریقے سے بیان کر رہا ہے، اس کو کہنے لگتے ہیں غالی ہو گیا. تو اب یہ جو دو لفظ ہیں اس میں ہمارے نوجوان بٹے جا رہے ہیں خصوصاً. وہی آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. یقیناً میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر خاص طور سے پتہ چلے کہ کوئی غالی نہیں ہو سکتا، کوئی مقصر نہیں ہو سکتا. دیکھیے مقصر کا اگر ہم ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے نہ چینج کریں. دیکھیے ڈیفینیشنز کی پریشانی یہ ہے کہ جب ڈیفینیشن یونیورسل ہوتی ہے جی اور اس کے تمام جو اسکیلز ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں تو کوئی آدھا پرابلم نہیں آتی ہے. لیکن جب یونیورسل سے ہٹ کر وہ ہمارے ہر آدمی کی اپنی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے جی تو بہت پرابلم ہوتی ہے. یقیناً. تو میں اپنے جوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ یونیورسل ڈیفینیشن کی طرف جائیں. مقصر ائمہ نے کسے کہا ہے، غالی ائمہ نے کسے کہا ہے. کیا کہنے، میں نے کسے غالی کہا ہے یہ معیار نہیں ہے، آپ نے کسے غالی کہا ہے یہ معیار نہیں ہے. ائمہ نے غالی کہا ہے لوگوں کو تو کس کو کہا ہے؟ ائمہ نے مقصر کہا ہے لوگوں کو تو کس کو کہا ہے؟ تو ائمہ نے مقصر کا معیار یہ بتایا کہ جو ہمارے فضائل کا انکار کرے اور ہمارے دشمنوں کے سلسلے میں نرم گوشہ اختیار کرے، یہ ہے مقصر. سبحان اللہ. اگر وہ نماز پر زور دیتا ہے کہ قوم جو ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، قوم روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو اس نے ایسا کوئی بات نہیں کہی جو ائمہ کی تعلیم کے خلاف. ائمہ بھی یہی کہتے تھے. امام نے فرمایا کہ اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت نہ دو. لوگوں پیچھے زبان کے ذریعے سے نہ دے تو کس چیز سے کہا؟ عمل کے ذریعے سے. کیا تو یہ وہی چیز ہو گئی. واہ واہ واہ. تو معیار ائمہ ڈیسائیڈ کریں گے، ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، کسی کو حق نہیں ہے. ائمہ نے معیار جو اسکیل، جو یونیورسل ڈیفینیشن آپ کو چاہیے کسی بھی ورڈ کی، غالی کی، ناسبی کی، مثال کے طور پہ ملنگی کی، صوفی کی، جو بھی اس طرح کی جتنی اصطلاح، ائمہ نے اگر اس سلسلے میں نظریہ دیا ہے تو وہ سب سے بہترین نظریہ ہوگا اور سب سے اعلیٰ نظریہ ہوگا. تو ائمہ نے مقصر کسے کہا ہے؟ جو ہمارے فضائل کا انکار کرے اور ہمارے دشمن سے نرم رویہ اختیار کرے، یہ ہے مقصر. جو ہماری الوہیت کا قائل ہو جائے وہ ہے غالی. اگر کوئی فضائل بیان کر رہا ہے تو غالی نہیں ہو سکتا. فضائل بیان کرتے کرتے الوہیت کا قائل ہو جائے کہ علی اعظم باللہ امیر المومنین کو خدا کہنے لگے، یا امام حسین کو خدا کہنے لگے، یا ابوالفضل عباس کو خدا کہنے لگے، تو یقیناً یہ شخص غالی ہے اور اس سے ہمیں اسی طرح سے معاملہ رکھنا چاہیے. لہٰذا ہمارے لیے معیار ائمہ کی تعلیمات ہے. میں اپنے جوانوں سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ اسکیل کو یونیورسل اسکیل، ائمہ کی تعلیمات کو اسکیل بنائیے. اور اس کے لیے ہم آپ سے گزارش یہ کریں گے کہ آپ فی الحال سب کچھ چھوڑ کر تعلیم پر زور دیں، اپنی ضرورت کی تعلیم پر بھی زور دیں، اور دین کو بھی کتابوں سے سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے خصوصاً جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں، جو خاص ائمہ کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں اور بڑی معتبر کتابیں ہیں، جس میں ائمہ کی حدیثیں موجود ہیں، جس میں ائمہ کے اقوال موجود ہیں، اس کے ذریعے سے آپ پہلے ان چیزوں کو، خصوصاً مثال کے طور پہ یہ جو آج کل کی اصطلاحیں، ان کو ائمہ کی زبانی پہلے سمجھ لیں، پھر آ کر میدان عمل میں اپنا کام انجام اور دیں. اور یقین رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے عالم کو یا کسی فرد کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو وہ یقیناً آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا. اور وہ کہے کتنا بھی دعویٰ کر لے کہ وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، وہ اہل بیت کے عمل کی بات پر عمل کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے. تو لہٰذا عام انسانوں کو، عام لوگوں کو معیار نہ بنائیں، عام انسانوں کی ڈیفینیشنز کو معیار نہ بنائیں. ائمہ کی تعلیمات کو، ائمہ کی ڈیفینیشنز کو معیار بنا کر اگر زندگی گزاریں گے اور فیصلے کریں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ. اغب بہت خوبصورت موضوع، اور اس پہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم اس پورے ایپیسوڈ کے ان تمام جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آج کا جو یہ فتنہ جو بڑھ رہا ہے اور اس پر ہمارے اپنے لوگ جو اس میں شامل ہیں، ہم ایک دوسرے کو اوپر فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ ہم سے دائرے اہل تشیع، مطلب تشیع سے خارج ہو گیا، تو شاید یہ بہت خاص وجہ ہو. تو انشاءاللہ کچھ اور سوالات اسی کے اس پہ رکھتے ہیں. اگر انہوں نے ایک سوال کیا بہت اچھا، ان کا بھی سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ حدیث کے بارے میں تو پہلے بتائیں کہ حدیث صحیح ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو پہچانا یا علی نے، یا علی کو میں نے پہچانا یا خدا نے، اور مجھے خدا نے پہچانا یا علی نے. یہ حدیث کیسی ہے؟ دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہم واقعی میں اللہ کو معرفت نہیں رکھ سکتے، یا رسول اللہ کی معرفت نہیں رکھ سکتے، یا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیں
اگر کوئی انسان اس مسئلے کو سمجھنا چاہے کہ حدیث کو، تو اولاً تو حدیث، یہ جو حدیث ہے یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور جہاں تک اس کی سند کی بات ہے معتبر سند ہے، اکثر علماء نے اس کو نقل کیا، تو اس حدیث کے صحیح ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حدیث کو سمجھنا خود ایک آرٹ ہے، اور حدیث کو سمجھنا خود ایک علم ہے، اور صرف سند کی بحث نہیں ہے، صرف راویوں کی بحث نہیں ہے، رجال کی بحث نہیں ہے، خود مفہوم اور متن کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ظاہر اور باطن میں بہت سے معنی اپنے ساتھ رکھتی ہیں۔ جب یہ حدیث ہم سامنے بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور معرفت حاصل نہیں کر سکتا، نہیں، ورنہ خداوند عالم کیوں کہتا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو، یا رسول کیوں کہتے ہیں ہماری معرفت حاصل کرو، یا رسول کیوں کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی معرفت حاصل کرو۔ جب اس طرح کا جملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اس کو صحیح سے الیبریٹ کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رسول اکرم۔ رسول اکرم اس حدیث میں جو علماء نے ہم تک باتیں پہنچائی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ معرفت نہیں حاصل کر سکتے، نہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک معرفت کا ایکسٹریم لیول ہے، یعنی اصل ڈیمانڈ ہے، یعنی جو خدا کو واقعاً ویسے پہچان لے جیسا وہ ہے، اس کی تمام صفات کے ساتھ، تو وہ دنیا میں رسول اکرم کہہ رہے ہیں صرف دو ہیں، میں اور علی، میرے علاوہ کوئی، یعنی حتی فرشتے، ملائک، دیگر انبیاء، کوئی بھی اس 100 لیول جو معرفت ہوتی ہے، معرفت کا جو 100 لیول ہے، 100% معرفت جسے ہم کہہ لیں، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا سوائے میرے اور تمہارے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن 99 تک ممکن ہے کوئی پہنچا ہو، 98 پر کوئی ہو، کوئی 97 پہ ہو، کوئی 60 پہ ہو، کوئی 30 پہ ہو، کوئی 20، کوئی بھی 1% سمجھ پایا ہے، خدا کو مانتا ہے لیکن اس کی معرفت بس اسی حد تک ہے۔ ہمارے اگر اپنی ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہر چیز کا حاضر اور ناظر ہے، لیکن ہماری عملی زندگی میں نظر نہیں آتا کہ ہم خدا کو حاضر اور ناظر سمجھتے۔ اگر حاضر و ناظر سمجھتے ہوتے تو خلوت میں گناہ نہیں کرتے کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ابھی معرفت اس لیول پہ ہماری نہیں آئی کہ ہم واقعاً اسے حاضر و ناظر سمجھ رہے ہیں، منہ سے کہنا الگ ہے۔ اور اسی طرح کہ خدا عاقل ہے اور خدا حکیم ہے، تو اب اور ہم خدا کے بتائے ہوئے حکم کے اوپر ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ خدا نے یہ کیوں حرام کر دیا، یہ کیوں حلال کر دیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے۔ مثال کے طور پر بہت روزمرہ کی ہماری خواتین کی بحث رہتی ہے، بہت اکثر رہتی ہے، مثال اسی لیے دے رہے ہیں کہ مثلا خدا نے 4 شادیاں کیوں جائز کی، مرد کیوں 4 شادی کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ، یہ سوال کرنا، یہ عدم معرفت ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہو رہی ہے، اس کے نمازوں کا کوئی حرف مسئلہ نہیں ہے، روزے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کا کوئی مسئلہ نہیں، سب صحیح ہے، لیکن یہ سوال بتا رہا ہے کہ جب قرآن میں خدا نے اجازت دی ہوئی ہے اور ہم سوال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم حکمت خدا کے اوپر ابھی اعتبار ہمیں نہیں ہے، علم خدا کے اوپر ابھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں علیم ہے، حکیم ہے، عملی طور پہ ہمارے لیے مسائل ہیں، لہٰذا یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی کسی لیول پہ ہے، کوئی کسی لیول پہ ہے۔ تو امیر المومنین نے معرفت جو حاصل کی ہے تو وہ اس مقام پر ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جملہ سوائے امیر المومنین کے کسی نے نہیں کہا ہی، اسی لیے رسول اکرم کا وہ جملہ تائید کر رہا ہے کہ جس طرح میں نے اور علی نے پہچانا ویسے خدا کو کسی نے نہیں پہچانا۔ اب اس کا نچلے لیول پہ آتے ہیں، یعنی خدا کے بعد معرفت کس کی ضروری ہے؟ رسول کی معرفت ضروری ہے۔ تو وہ رسول اکرم جسے ہم محمد عربی کہتے ہیں، جو جناب عبداللہ کے فرزند ہیں، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے والد ہیں، جو حسنین کے قرآنی والد بھی ہیں اور ویسے نانا بھی ہیں، اور اتنی صفات کے حامل ہیں، اتنی عظمتوں کے حامل ہیں، کیا رسول کی معرفت ہر انسان کو ویسے ہی ہے جیسے رسول کی ذات ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ لیکن رسول کی ذات کہ اول کیا ہے، رسول کی ذات کا آخر کیا ہے، رسول کی ذات کا ارتقاء کیا ہے، رسول کے پاس کتنا علم ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کی تسبیح کیا ہے، رسول کا یہ صرف خدا جانتا ہے اور امیر المومنین جانتے ہیں، یعنی رسول کی 100% معرفت صرف ان دو کے پاس ہے۔ اب ممکن ہے سلمان فارسی جیسے کے پاس 90% ہو، جناب زہرا جیسے کے پاس بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ یہ اس پروگرام اس کو بھی سوال کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں کسی میں لیتے ہیں۔ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔